ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا کا حساب کتاب شروع کرنے کی عرض کریں گے تو الہ العالمین کی طرف سے فرمان ہوگا کہ کس سے حساب کتاب شروع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس سچے اور مخلص دوست کو آگے فرمائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع فرمائیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھ پر جس کسی نے جتنے احسانات کیے ہیں میں نے ان احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ تاریخ اور تاریخ کی کتب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی سے نیچے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جب اللہ رب العالمین نے کلام فرما دیا ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اقوال اور احادیث موجود ہیں، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی شخصیت نہیں رہے، بلکہ اگر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات لینی ہے تو وہ قرآن سے رابطہ کرے، وہ حدیث رسول سے رابطہ کرے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی جماعت سے رابطہ کرے، تاریخ دانوں کی تاریخ، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات تاریخ سے بالا تر اور عظیم ہیں۔